اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ لا جناح کوئی حرج نہیں علیکم تم پر ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو معلم جن کو نہیں تمسوہن تم نے چھوا او یا تفریدو نہیں مقرر کیا تم نے لہن ان کا فریدن مہر۔ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ وَمِتُّوهُنَّ اور خرچہ دو انہیں اور تم انہیں کچھ خرچہ دو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت سے نہیں سوری نیکسٹ کہ اگر کسی نے مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا اور جماع سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر مہر دینا لازم نہیں، البتہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عورت کو دے دے کیونکہ نیک لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے پیچھے اب میں نے تبھی آپ سے کہا تھا کہ اگر پھر بھی میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں پیچھے والے لیکچر کے بارے میں اگر کسی لفظ کا مطلب ابھی بھی کلیئر نہیں ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں تو آپ لوگ چلیں گوگل سے سرچ کر لیں، یوٹیوب سے سرچ کر لیں، گوگل سے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا وہ سمجھ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا آپ لوگ مجھے ایز اے ٹیچر نہیں، ایز اے سسٹر، ایز اے مدر، جیسے بھی آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں ایز اے فرینڈ آپ لوگ مجھ سے جو بھی چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ نے یہ مجھ سے کس قسم کا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بیٹا دیکھیں یہ قرآن پاک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دے دی ہے تو اگر ایسا ہوتا کہ یہ والی جو چیزیں ہیں آپ اس پڑھنے کے قابل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیتا، جیسے کہ نماز کا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے کہنا شروع کریں اور جب 10 سال کا بچہ ہو تو اسے مار کر نماز پڑھائیں، سختی سے نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک بالغ بچیاں جو چھوٹی ہیں ان کے لیے نہ ہوتا، صرف جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیتے کہ شادی جو جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہو یا ہونے والی ہو وہ یہ قرآن پاک تفسیر سے پڑھیں، وہ اس قرآن پاک کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن پاک کو سب کے لیے ہدایت ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہم سیکھیں گے کیسے، پھر ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت کیا ہے کہ حلال حرام کا پتہ لگ جائے، جائز ناجائز کا پتہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر نہیں کی اور یہ بھی دیکھی کہ ہم تو عربک ہمیں سمجھ نہیں ہے نا، تو ہم تو قرآن پاک تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی لینگویج ہی عربک ہے جو عربک کو سمجھتے ہیں تو دیکھیں وہ بچے بچے کی عربی پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک، ہمیں تو صرف ان کے مطلب نہیں پتہ تھے، ہم وہ اب سیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہیں عربک لوگ ہیں، جو عربک جن کی ہے مدر ٹنگ ہے، جن کی لینگویج عربک ہے، ان کے تو بچے بچے یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی کہ یہ بچوں کے لیے نہ ہوتا، یہ باتیں بچوں کو سمجھ نہ آتی یا یہ بچوں نے نہ پڑھنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود حد مقرر کر دیتے کہ اس سال کے اوپر اتنے سال کا بچہ ہو تو وہ یہ قرآن پاک پڑھے ورنہ نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی تو پھر آپ نے شرمانا نہیں ہے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا یہ میں سمجھ نہیں آ رہا، یہ بہت کچھ مطلب شرم تو ان باتوں میں آنی چاہیے نا کہ جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا اور ہم پھر بھی وہی کر رہے ہیں، مطلب شرم تو آنی چاہیے بغیر دوپٹہ گھر سے کیے آپ گھر سے نکلے، شرم تو آنی چاہیے نامحرم کے ساتھ میک اپ کر کے جانے سے، شرم تو آنی چاہیے نماز نہ پڑھنے سے، شرم تو آنی چاہیے قرآن پاک نہ پڑھنے سے، وہ جو جن احکام سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے شرم تو ان چیزوں سے آنی چاہیے، تو اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے آپ نے شرمانا نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، تو یہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا اگر مطلب مہر کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق مہر مرد اپنی مرضی سے، وہ جو عورت ہے اپنی مرضی سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے اتنا حق مہر دیں۔ ٹھیک ہے، کبھی مطلب 5000 10,000 جس طرح سے موسٹلی چلا آتا ہے پاکستان میں، تو لیکن یہ جتنا حق مہر زیادہ ہو کیونکہ اسلام میں حق مہر کی جو ہے نا وہ حقیقت ہے کہ حق مہر عورت کو دینا چاہیے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر مقرر ہوتا ہے اور وہ حق مہر جو ہے وہ
عورت کو دیے جاتے ہیں وہ پیسے، وہ مرد اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ عورت کو دیے جاتے ہیں حق مہر والے پیسے جو ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ 5 ہو 10 ہو جتنے بھی ہیں، وہ اسی وقت جب نکاح ہو جاتا ہے نا، تو ساتھ ہی وہ جو پیسے ہوتے ہیں حق مہر کے اسی وقت مرد دیتا ہے، اور وہ عورت کو مل جاتے ہیں پیسے، وہ عورت کی ملکیت ہوتے ہیں، عورت اس سے جو مرضی چاہے لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ان مردوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے حق مہر مقرر کرنا ہوتا ہے نکاح کے وقت۔ اب کسی نے نکاح کے وقت اگر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا، اور اس نے پھر اپنی بیوی کو بغیر چھوئے بغیر جمع کیے اس نے اس کو طلاق دی تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو مہر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے، تاکہ تب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اللہ پر الموسی ہی مقدور والے قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلا اور پر المقتری تنگ دست قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعم خرچہ بالمعروف مناسب طور پر، حقاً یہ فرض ہے علی المحسنین نیکوکاروں پر، خوشحال اور تنگ دست اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مناسب طریقے سے یہ خرچہ دیں، کیونکہ یہ نیک لوگوں پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جتنی حیثیت ہے، اگر کوئی امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت سے عورت کو پیسے دے دے یا کچھ چیز دے دے، اور جو غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو دے دے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو دے دے، اس کو خالی ہاتھ نہ بیچے۔ وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دو انہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تمسوہن تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرد تم اور مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے فریدتاً مہر، فنصف تو نصف ما جو فرد تم نے مقرر کیا ہے، اللہ مگر این کہ یا افونا وہ معاف کر دیں، او یا افو وہ معاف کر دے، الذی جو بیادی ہی اس کے ہاتھ میں، عقدہ گرا نکاح نکاح کی، اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر سے نصف دے دو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کے وقت مہر مقرر کیا اور جمعہ سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا لازم ہے، اور اگر ہو سکے تو عورت اپنے حصے کا آدھا معاف کر دے یا مرد آدھے سے بھی زیادہ ادا کر دے، اور تقوی کے زیادہ قریب تو یہ ہے کہ مرد آدھے حصے کے بجائے پورا حق مہر ادا کرے۔ اللہ مگر این کہ یا افونا وہ معاف کر دیں، او یا افو وہ معاف کر دے، الذی جو بیادی ہی اس کے ہاتھ میں، عقدہ نکاح کی گرا، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں یا مرد زیادہ دے دے، وَأَن جس میں مگر یہ کہ اپنا حق معاف کر دیں یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور ان تعفو تم معاف کر دو، اقرب بہت قریب، للتقوی تقوی سے، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا اور نہ بلایا کرو، الفضل احسان، بینکم آپس میں، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کی لین دین میں، انا بے شک اللہ تعالیٰ بما جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو پابندی کرو، علی الصلاۃ نمازوں کی، اور پابندی کرو سب نمازوں کی۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا پہلا اور آخری لفظ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو حاوی ہے، یعنی نمازیں پڑھو اور ساری پڑھو، ہمیشہ پڑھو اور ان کے صحیح اوقات میں پڑھو، حضور دل اور خصوص نیت سے پڑھو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، الغرض جسم میں طہارت مطلب پاک، ظاہری سے آراستہ ہو، طبیعت عقل حلال کی ہوگر ہو، زبان پر خدا کا ذکر ہو، دل میں خدا کا خوف ہو، اور یہ ساری ادائیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں۔ اس طرح پڑھی گئی نماز کی کیا شان ہے؟ یہ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کا ثبوت ہے، روز قیامت کا نور ہے، جنت کی چابی ہے، اور قرب خداوندی کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، آمین۔
والصلاۃ اور نماز الوسطی درمیانی اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اس کا دیکھتے ہیں درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور اس کے خصوصی ذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کے وقت عموماً انسان کاروبار اور دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتا ہے، لہٰذا اسے متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام عارضی ہیں اور یہی رہ جائیں گے، اٹھو نماز پڑھو جو قبر اور حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ وقوموا اور کھڑے رہا کرو للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے، اور اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے تیار رہو۔ فَإِن پھر اگر تم کو ڈر ہو، فرجالن تو پیادہ، او یا رکبانن سوار، پس اگر تمہیں حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری میں نماز پڑھ لو۔ اس کی دیکھتے ہیں ذرا ایکسپلینیشن کہ اگر کسی کو نماز کے وقت میں دشمن یا درندہ وغیرہ نظر آ جائے جس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو وہ پیادہ یا سوار نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے سے رکوع اور سجود کرے تاکہ خطرے سے بھی محتاط رہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرنے پر قادر نہ ہو تو جدھر بھی رخ ہو نماز پڑھ لے۔ یہ آیت ایک طرف تو نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ جان کا خطرہ ہو تو بھی نماز معاف نہیں ہے، اور دوسری طرف اسلام کی نرمی پر گواہ ہے کہ جس طرح آسانی ہو اسی طرح نماز ادا کر لو، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو تو پھر اسی طرح نماز پڑھی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ فَإِذَا پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا ہے تمہیں، ماں جو لم تکونوا تم نہیں تھے، تعلمون جانتے۔ پھر جب تمہیں حالت امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیاتن وصیت کر جایا کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن خرچ، الی تک حوالی ایک سال، غیرہ نہ اخراجن نکالا جائے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جایا کریں تاکہ انہیں ایک سال تک خرچہ دیا جائے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی، جو بعد میں اسی صورت کی آیت نمبر 234 سے منسوخ کر دی گئی، لہٰذا اب 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت کے دوران مطلقہ یا بیوہ عورت کے اخراجات خاوند یا خاوند کی وفات کی صورت میں خاوند کے رشتہ داروں پر لازم ہیں۔ عدت میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ تو نہیں، تو چونکہ وہ خاوند کے نسب کی حفاظت میں بیٹھی ہے اس لیے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی خاوند ہے۔ فَإِن پھر اگر خرج نہ وہ خود چلی جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی میں ما فعلنا جو کچھ وہ کریں، فی میں انفسہن اپنا معاملے، من پر معروف مناسب طور پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بخود زبردن، حکیم بڑا دانا۔ اور گھر سے نہ نکالا جائے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ وہ دستور کے مطابق اپنے معاملے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں تک بیٹے ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کہیں بھی آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھ سے کوشچن کریں، آپ لوگ مجھے ان باکس میسیج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔